اس نے ساری کہانی مکھن سنگھ کو سنا دی جو اس نے تیاگی سے بیان کی تھی۔ یہ تم کیا بک رہے ہو، یہ جھوٹ ہے، سراسر زیادتی ہے۔ مکھن سنگھ بلبلا اٹھا۔ مجھے علم ہے لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس طرح تمہیں صرف 5 لاکھ روپے تیاگی کو اس کے حصے کے ادا کرنے ہیں اور تمہارے ساتھ میری جان بھی چھوٹ جائے گی۔ بعد میں جو میرا حصہ بنتا ہے وہ میں تمہیں دے دوں گا، امرجیت سنگھ نے اطمینان سے کہا۔ امرجیت سیاں تو آستین کا سانپ نکلے گا، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم جو جی چاہے بکتے رہو، ثابت نہیں کر سکو گے۔ تم جانتے ہو یہ غلط ہے، مکھن سنگھ نے غصے سے کہا۔ مکھن سنگھ، تم معاملات کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہے۔ یہ غلط ہے، یہ صحیح، اس سے کسی کو کیا لینا دینا۔ میں مرنا نہیں چاہتا، اور ہاں، جہاں تک ثبوت کی بات ہے وہ مجھ پر چھوڑ دو۔ تم نے چندی گڑھ ہی کے سیکٹر میں جو کوٹھی اپنے رشتہ دار رکمنی کے لیے پچھلے ماہ 30 لاکھ روپے میں خریدی ہے، اس کا علم مجھے ہے۔ میں کہہ دوں گا کہ اس میں یہی بلیک منی استعمال ہوئی ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے، میں تمہارے 3 ماہ کے سارے کارنامے بیان کر دوں گا۔ مکھن سنگھ، تمہاری بدھی برسٹ یعنی عقل ماری گئی ہے۔ تم کیوں بحث میں وقت ضائع کر رہے ہو؟ تم نے حرام کا کروڑوں کمایا ہے، اگر اس میں سے 5 لاکھ دے کر تمہاری اور میری جان چھٹتی ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ میں نے آج تک تم سے کسی کام میں اپنا حصہ وصول نہیں کیا، سمجھ لینا کہ میں نے اپنا صرف 6 ماہ کا حصہ لیا۔ تم آسانی سے باقی معاملات مٹو رام پر ڈال کر اپنی جان چھڑا سکتے ہو۔ اور ہاں، ہمیں باتیں کرتے ہوئے 7 منٹ گزر گئے ہیں، 10 منٹ کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، ساری عمر جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزار دو گے، میرا نہیں، اپنی بیوی بچوں کا نہیں، کم از کم اپنی نئی داستہ رکمنی بائی کا خیال کر لو۔ تم کیا پسند کرو گے کہ تمہارے مال پر وہ کسی اور کے ساتھ رنگ رلیاں منائے؟ تم تو ساری زندگی جیل میں گزارو گے۔ امرجیت سنگھ نے مکھن سنگھ کو چاروں شانے چت کر دیا تھا، اس کے لیے فرار کی کوئی راہ باقی نہیں بچی تھی۔ اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی امرجیت کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ امرجیت سیاں، یاد رکھنا، آج تمہاری باری ہے، کبھی میرا نمبر بھی لگے گا۔ اچھا، اب بکواس کرو، مجھے کیا بیان دینا ہے؟ ٹھیک ہے سردار مکھن سنگھ، لے لینا بدلہ۔ فی الوقت تم سارا ملبہ مٹو رام پر ہی ڈال دو، میں باقی ساری بات تیاگی سے کر لوں گا۔ امرجیت نے دل ہی دل میں اپنی فتح پر نازاں ہوتے ہوئے کہا، اور وہ دروازہ کھول کر باہر آ گیا، جہاں تیاگی بے چینی سے کرسی پر بیٹھا پہلو بدل رہا تھا۔ اس نے امرجیت کو کمرے سے نکلتے دیکھ کر اپنے دائیں بائیں موجود گارڈ کو چلنے کے لیے کہا۔ ہاں، کیا بنا؟ تیاگی نے بے چینی سے پوچھا۔ تیاگی صاحب، میں نے غلط بات کبھی نہیں کی۔ مکھن سنگھ انکار کیسے کرتا؟ اب آپ میری دوسری بات بھی غور سے سن لیں، اگر دل چاہے تو مان لیں، نہ چاہے تو جو آپ کی مرضی وہ کریں۔ اس نے تیاگی کے سامنے کرسی پر اطمینان سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ تیاگی نے صرف اس کی طرف استفسائیہ نظروں سے دیکھنے پر اکتفا کیا۔ تیاگی صاحب، یہ سارا کیا دھرا اصل میں حوالدار مٹو رام کا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ مکھن سنگھ سے بھی دھوکہ ہوا اور مٹو رام اسے بلیک میل کر رہا ہے۔ آپ جیسا بیان بھی صادر کریں گے، اس پر مکھن سنگھ اور میرے دستخط لے لیں۔ 5 لاکھ روپے کیش ہماری طرف سے حاضر ہیں، یہ رقم زیادہ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ مٹو رام کو قابو کر لیں، اس سے جو نکلوا لیں آپ کا بونس۔ امرجیت نے اطمینان سے کہا۔ 5 لاکھ کا نام سنتے ہی تیاگی کی رال ٹپکنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ اس کی گرل فرینڈ نے ڈلہوزی میں ایک بنگلہ پسند کیا ہوا ہے جس کے لیے وہ کسی موٹی مرغی کی تلاش میں تھا۔ کارروائی اس نے ڈال دی تھی، 2 بے گناہ تفتیش کے چکر میں مار ڈالے تھے، 1-2 کی ہڈیاں توڑ دی تھی، بس یہ کچھ کافی تھا۔ اب وہ اطمینان سے اپنی رپورٹ لکھ کر سارا ملبہ خالصتان کمانڈو فورس پر ڈال سکتا تھا۔ خانہ پوری کے لیے حوالدار مٹو رام موجود تھا، باقی کسر وہ جوگا سنگھ کے رشتہ داروں سے نکال سکتا تھا۔ روایت کے مطابق اس نے پہلے تو آئیں بائیں شائیں کیا، پھر مان گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی CID کے اس تفتیشی مرکز کے سپاہی حوالدار مٹو رام کو ڈنڈا ڈولی کرتے عقوبت خانے کی طرف لے جا رہے تھے اور دونوں سردار صاحبان کو باعزت رہائی مل رہی تھی۔ مکھن سنگھ نے اگلے روز شام تک ساری رقم کیش کی صورت میں تیاگی کے بتائے ہوئے اکاؤنٹ میں جمع کروانے کا وعدہ کر لیا تھا اور اس نے ایسا کر بھی دیا۔ 5 روز بعد SP تیاگی کی طرف سے مکمل رپورٹ IGJS گیل کو پیش کر دی گئی، جس میں دونوں کو بے گناہ اور مٹو رام کو قصوروار ٹھہرایا گیا۔ اگلے ہی روز اخبارات کی خبروں کے مطابق SP آفس سے ایک بیان جاری ہوا جس میں بتایا گیا کہ جیل حوالدار مٹو رام کو پولیس ریمانڈ لینے کے لیے علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں لے جا رہی ہے کہ ملزم نے ایک سپاہی سے رائفل چھین کر حملہ کیا اور فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن ملزم فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکا اور مقابلے میں مارا گیا۔ ایسی کہانیاں آئے روز اخبارات میں شائع ہوتی رہتی تھی، لیکن اس مرتبہ ایک عجیب بات ہوئی کہ فرار ہونے اور پولیس کے ساتھ مقابلے میں مارے جانے والا کوئی سکھ نہیں بلکہ ہندو تھا۔ سکسینہ کے سامنے عامر خان کی فائل دھری تھی اور وہ بے چینی سے اس پر جھکا فائل کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنے دونوں پاؤں ہلا رہا تھا۔ او مائی گاڈ،
میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اسے مار ڈالو یا تہاڑ میں رکھو، لیکن میری بات مانتا ہی کون ہے؟ اس نے اپنے سامنے بیٹھے را کے ایریا کمانڈر کو دبے الفاظ میں کہا۔ دیکھو سکسینہ، تم سے کہا کیا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، جتنی جلدی ممکن ہے اسے دوبارہ پکڑنا ہوگا۔ یاد رکھنا، اگر یہ لونڈا سکھوں کے ہاتھ لگ گیا تو پنجاب میں بڑی تباہی لائے گا۔ تم جانتے ہو وہ بارود کا کتنا ماہر ہے، اور ہاں اس مرتبہ اسے جیل بھیجنے کا تکلف نہیں کرنا۔ میں یہ کیس مکمل تمہارے حوالے کر رہا ہوں، تم جو بھی فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہے۔ دوبے نے، جو سگریٹ کی کش لگاتے ہوئے کمرے کا چکر کاٹ رہا تھا، پلٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ لیکن سر، آپ جانتے ہیں وہ آسانی سے ہاتھ لگنے والا نہیں ہے، سکسینہ نے بے چینی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ سکسینہ، یہ بات تم کر رہے ہو؟ تم اسے لے کر آئے تھے، تمہاری بلی اور تمہیں کیسے میاؤں کرے گی؟ دوبے نے مکاری سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ تب کچھ اور بات تھی سر، میں نے جب چارج چھوڑا ہے تو بتا دیا تھا کہ یہ لڑکا کسی بھی وقت ڈبل کراس ہو سکتا ہے، بہت چالاک ہے، بہت چالاک۔ کمبخت نے ہمارے ہی ہتھیار ہم پر آزما لیے، سکسینہ نے ماضی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا۔ مجھے علم ہے سکسینہ، لیکن ہمارا بزنس ہی ایسا ہے جس میں بہت کچھ جانتے ہوئے بھی بہت دفعہ بلائنڈ کھیلنا پڑتا ہے۔ یہ لونڈا اتنی دور جا چکا تھا کہ اب اسے واپس کھینچنا بھی ہمارے لیے اس سے بڑی تباہی لاتا۔ تمہیں یاد ہے اس نے ہمارا پہلا مشن کتنی آسانی سے مکمل کیا تھا؟ دوبے نے اسے کچھ یاد دلایا۔ آئی نو سر، آئی نو، بڑا ذہین ہے کمبخت، لیکن مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ پہلے ہی روز سے ڈبل کراس تھا، شاید مجھے ہی اسے سمجھنے میں غلطی لگی تھی۔ سکسینہ نے بے یقینی کے لہجے میں کہا۔ نہیں سکسینہ، غلطی تمہیں نہیں لگی تھی، یہ سارا کیا دھرا اس حرام خور پورن سنگھ کا ہے، جس نے ہمیں اور عامر دونوں کو دھوکہ دیا۔ ارے تمہیں کیا ضرورت تھی اس کی بہن کو پکڑ کر لانے کی اور اس کے ساتھ یہ سلوک؟ دوبے نے اپنا فکرانہ مکمل چھوڑ دیا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں سر، کاش میں نے پورن سنگھ پر اعتماد نہ کیا ہوتا، اس نے ہم سب کو مار ڈالا، سکسینہ نے کہا۔ تم خود سوچو سکسینہ، اگر بھگوان نہ کرے تمہاری بہن کو ریپ کرنے کے بعد گلا گھونٹ کر مار دیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ تمہاری اپنے ملک اور اپنی ڈپارٹمنٹ سے وفاداری تمہیں کہاں تک روکے گی؟ کہاں تک؟ دوبے نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ سکسینہ خاموش رہا۔ اسے یاد آ گیا کہ انہوں نے واقعی عامر خان کو آخری کونے تک دھکیل دیا تھا۔ اس کا گناہ ہی کیا تھا؟ صرف یہ کہ وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہ کر سکا۔ ارے یہ بھی ممکن تھا کہ ان لڑکوں کا ہولڈر ہی تمہیں ڈاج کر گیا ہو، سکھ تھا وہ بھی، ادھر ملا ہوا ہو۔ لیکن دوبے نے پھر نامکمل بات کہہ دی۔ اس کی تفتیش کی تھی سر، لیکن وہ بھی مارا گیا، سکسینہ نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ اینی وے، اب تم چوکس رہو، اپنی کارڈ کھیلو، کمانڈو فورس میں اپنے سارے سورس ایکٹیویٹ کرو، اس ایریا میں وہی آپریٹ کر رہے ہیں۔ وہ کیا نام تھا اس لڑکی کا جسے تم نے دلباغ سنگھ کے پیچھے لگایا ہوا ہے؟ دوبے نے کچھ یاد کرتے ہوئے کہا۔ گرنام سنگھ سر، سکسینہ نے کہا۔ ہاں، اسے ذرا ہلاشیری دو، جوگا سنگھ کے گاؤں کے 3-4 لڑکے دلباغ سنگھ کے گروپ میں شامل ہیں، عین ممکن ہے اس کی مدد سے دونوں فرار ہوئے ہوں، کسی بھی طریقے پتہ لگا وہ آج کل کہاں ہے۔ دوبے نے ہدایت جاری کی۔ سر، آخری اطلاع کے مطابق اسے امرتسر میں دیکھا گیا تھا، آئی بی والوں نے رپورٹ دی تھی کہ وہ سربت خالصہ پر دربار صاحب امرتسر آیا تھا، میرے خیال سے وہیں کام کر رہا ہے، سکسینہ نے اپنی معلومات کی حد تک بتایا۔ نہیں سکسینہ، میرا من نہیں مانتا، پچھلے 10 روز میں جو بڑی وارداتیں ہوئی ہیں کسی عام لڑکی کے بس کی بات نہیں، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ کہ دونوں کی ذمہ داری ٹائیگر فورس نے قبول کر لی ہے، لیکن میرا من نہیں مانتا، ضرور دلباغ سنگھ یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ دوبے نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ آل رائٹ سر، اگر ایسی بات ہے تو مجھے آج رات تک اطلاع مل جائے گی، میرے پاس اس کی موجودگی چیک کرنے کے لیے کچھ ذرائع ہیں، سکسینہ نے اطمینان سے کہا۔ اور ہاں، کسی بھی کام میں پولیس سے کوارڈینیٹ نہیں کرنا، میں اس سالے تیاگی اس کے باپ اور سارے خاندان کو جانتا ہوں۔ دوبے نے اسے رخصت ہونے سے پہلے آخری ہدایت کی۔ دوبے دہلی سے بطور خاص یہاں آیا تھا۔ عامر خان کے فرار کی خبر نے ایک مرتبہ تو لودھی روڈ دہلی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہیڈ کوارٹر نے اس کے فرار کا بڑا سیریس نوٹس لیا تھا۔ انہوں نے دوبے کو، جو مفرور ملزمان کی تلاش اور گرفتاری کا ماہر سمجھا جاتا تھا، سکسینہ کی مدد کے لیے یہاں خاص ہدایت کے لیے روانہ کیا تھا، اور اس وقت دونوں باری باری عامر خان کی فائل کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کی گرفتاری سے متعلق اپنی حکمت عملی تیار کر رہے تھے۔ سنگرور شہر کے اس محلے میں سردار سنگھ کی ایک خاندانی حویلی تھی، اس کے بزرگوں نے یہ شہر آباد کیا تھا اور یہاں کے مکین اس خاندان کی بہت عزت کرتے تھے۔ سردار سنگھ تقسیم ہند کے بعد سے مسلسل اکالی دل کے ٹکٹ پر اس حلقے سے الیکشن جیتتا آیا تھا، لیکن
دربار صاحب امرتسر پر بھارتی فوج کے ایکشن کے بعد سے سردار سنگھ نے پراسرار خاموشی اختیار کر لی تھی اور اس نے عملی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور اب اس سیاست سے صرف اتنا علاقہ رہ گیا کہ وہ اپنے شہر میں گرفتار ہونے والے بے گناہ نوجوان کے لواحقین کے ساتھ پولیس اور سرکار دربار میں جاتا اور ان کی رہائی کے لیے کوشش کرتا رہتا۔ اس میں کامیابی مل جاتی لیکن اکثر ناکامی ہی ہوتی تھی۔ پولیس نوجوانوں کو اغوا کر کے غائب کر دیتی اور پھر انہیں جعلی پولیس مقابلوں میں مروا دیا جاتا۔ اس صورتحال نے سردار سنگھ کو بڑا بددل کر دیا تھا۔ اس نے کبھی خود کو بوڑھا محسوس نہیں کیا تھا، لیکن موجودہ حالت نے اس کی کمر توڑ دی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے دلی میں ڈیرے جمانے کے بعد ایس پی تیاگی کا تبادلہ یہاں سے کروایا تھا، لیکن اس سے کیا فرق پڑا؟ وہ نابا میں تعینات ہو گیا اور اب اس کا گھناؤنا کھیل وہاں جاری تھا۔ سردار سنگھ کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس کو مار ڈالے۔ اس کی خواہش تھی کہ کوئی سکھ تو ضرور ہو جو درجنوں بے گناہ سکھ نوجوانوں کی ہلاکت اور لڑکیوں کی آبرو ریزی کا انتقام تیاگی سے لے۔ اس کے مظاہرے بابا کاہن سنگھ کی بیٹی نے اس موذی کے عقوبت خانے میں خود سے چھٹکارا حاصل کیا تھا، جسے تیاگی کے بندوں نے کالج سے واپسی پر اغوا کر لیا تھا تاکہ اس کے مفرور بھائی کا پتہ دریافت کر سکیں۔ اس صورتحال نے سردار سنگھ کو مریض بنا کر رکھ دیا۔ اسے اس بات کا علم بھی تھا کہ جس آگ میں وہ جل رہا ہے اس کا ایندھن اسی کا سب سے چھوٹا بیٹا اوتار سنگھ بھی بن چکا ہے۔ پٹیالہ یونیورسٹی میں ایم ایس سی کیمسٹری کا طالب علم اوتار سنگھ خالستان کمانڈو فورس ایریا کمانڈو فورس دلباغ سنگھ کا دستے راست سمجھا جاتا تھا، لیکن کسی مصلحت کے تحت اسے سختی سے منظر عام پر آنے سے روکا گیا تھا، کیونکہ وہ پس پردہ رہ کر سنگھرش یعنی جہاد کی زیادہ خدمت کر سکتا تھا۔ اس وقت بھی جوگا سنگھ، عامر خان اور دلباغ سنگھ اس کے مہمان تھے، لیکن کسی کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ نابا جیل سے فرار ہونے والی یہ دونوں خطرناک قیدی یہاں موجود ہیں۔ عامر خان نیند سے بیدار ہوا تو شام ڈھل رہی تھی۔ اس نے سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر التجا کی کہ وہ اسے اپنے ان گناہوں کی کفارے کی مہلت اور ہمت عطا فرما دے جو اس نے را کے ایجنٹ کی حیثیت سے ماضی قریب میں کیے تھے۔ دہلی یونیورسٹی کے اس ہونہار طالب علم عامر خان کا سارا خاندان نسل در نسل دلی سرکار کی غلامی کرتا آ رہا تھا۔ پہلے ان کے آقا انگریز تھے اور اب برہمن۔ اس کا باپ دادا پولیس کے ریٹائرڈ افسران تھے، ایک بھارتی ایئر فورس میں ملازم تھا اور وہ خود اپنی خاندانی غلامانہ روایت کے مطابق پولیس میں جانے کے لیے پر تول رہا تھا، جب زندگی کے ایک موڑ پر اچانک ہی وہ کشمیری مجاہدین سے ٹکرا گیا۔ عامر خان اپنے ہم مکتبوں کے ساتھ سالانہ چھٹیاں گزارنے مقبوضہ کشمیر کے شہر سری نگر گیا ہوا تھا، اور وہ لوگ اس سال سری نگر کے مضافات میں ایک ڈاک بنگلے میں مقیم تھے جب رات کو اچانک کشمیری مجاہدین کے قابو آ گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری تحریک آزادی اپنے نقطۂ عروج کو چھو رہی تھی اور مجاہدین نے چند روز پہلے ہی کشمیر میں سیاحت کے لیے آنے والوں کو وارننگ جاری کر دی تھی کہ وہ سری نگر نہ آئیں، لیکن کسی نے اسے اتنا زیادہ اہم نہ جانا۔ یونیورسٹی کے کھلنڈرے طالب علموں نے تو اسے بالکل سیریس ہی نہ لیا۔ اب جو اچانک مجاہدین کے گروپ نے وہاں چھاپا مار کر انہیں قابو کیا تو سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ مجاہدین نے اپنی روایات کے مطابق ان کے ساتھی لڑکیوں کو تو جانے دیا، لیکن عامر خان اور اس کے 6 ساتھیوں کو راتوں رات پہاڑوں اور جنگلوں کا طویل سفر طے کر کے اپنے خفیہ ٹھکانے پر لے آئے، جہاں باری باری حرکت الانصار کے ایریا کمانڈر شاہین نے ان سے ملاقات کی۔ جب عامر نے اسے اپنا نام بتایا تو کمانڈر شاہین مسکرایا۔ مسلمان ہو کر لڑکیوں کے ساتھ اس طرح گل چھڑے اڑاتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس نے عامر خان کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ عین اس مرحلے پر عامر خان کے اندر موجود ایکٹر جاگ اٹھا۔ وہ مسلسل 3 سال سے اپنے کالج کی بہترین اداکاری کا پرائز جیت رہا تھا۔ آتی ہے اور یہ شرم ہی مجھے یہاں تک لے آئی ہے، اس نے جواب دیا تو ایک لمحے کے لیے کمانڈر شاہین بھی چونک پڑا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس کے ساتھ ہی عامر خان نے اسے جذبات سے بھرے ہوئے آواز میں اپنا مطلب سمجھانے کے لیے ایک کہانی سنا دی، جس کے مطابق اس نے یہ سفر ہی کشمیری مجاہدین تک پہنچنے کے لیے کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے مسلمان مجاہد بھائیوں کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے کتنا بے قرار تھا اور کسی بھی طرح ان کی صفوں میں شامل ہونا چاہتا تھا، لیکن بے بس تھا۔ اس کا ایمان تھا کہ سری نگر پہنچ کر وہ کسی نہ کسی طرح ان سے رابطہ ضرور قائم کر لے گا، اور آج اس کی مراد برائی تھی۔ سادہ دل مجاہد کمانڈو کشمیر نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ اس نے کمانڈو شاہین سے کہا کہ ان لڑکوں کو رہا کر دے، اس سے ان پر مثبت اثر ہوگا اور وہ دہلی میں ان کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کو غلط ثابت کر دیں گے۔ جہاں تک اس کی ذات کا تعلق ہے، وہ اب یہاں سے مر کر ہی واپس جائے گا،
اس کی شاندار اداکاری اور جذبات نے کمانڈر شاہین کو یقین دلا دیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہی سچ ہے۔ کمانڈر شاہین اور اس کے ساتھیوں نے طے کیا کہ وہ عامر اور اس کے ساتھیوں کو رہا کر دیں گے اور عامر سے بعد میں خود رابطہ قائم کریں گے۔ عین ممکن ہے کہ وہ دہلی ہی میں ان کے لیے زیادہ مؤثر کام کرے۔ فی الوقت اس کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں، اس طرح اس کے خاندان کے لیے بے پناہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ عامر کسی طرح راضی نہیں ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اسے منایا گیا اور مجاہدین نے منصوبے کے مطابق انہیں اگلے روز رہا کر دیا۔ عامر کی شاندار اداکاری پر اس کے ساتھیوں نے جی بھر کے اسے خراج تحسین پیش کیا۔ اس نے بڑے فخر سے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ کس طرح اس نے مجاہدین کو بے وقوف بنا کر ان سے جان چھڑائی ہے۔ یہ اس کی مجاہدین کے ساتھ پہلی ملاقات تھی اور عامر خان کی خواہش تھی کہ یہ آخری ملاقات ہی ثابت ہو، لیکن گھر پہنچنے پر جب اس کے ساتھیوں نے یہ کارنامہ اپنے گھر والوں کو سنایا تو اگلے ہی روز را کا آفیسر سکسینہ اس سے ملاقات کے لیے آ گیا۔ اس نے عامر سے تعارف کروانے کے فوراً بعد داد دی۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ عامر نے اداکار کی طرح جھک کر داد وصول کی۔ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کر کے سکسینہ اس کے جذبات اور خیالات پرکھتا رہا۔ بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ لڑکا کام کا ہے۔ دلی کے روایتی سیکولر خاندان کی طرح جو صرف برائے نام مسلمان تھا اور جن کی سرشت میں غلامی سمائی تھی، عامر بھی خاصا دھریا دکھائی دے رہا تھا۔ سکسینہ نے اندازہ کر لیا کہ معمولی سی ہلا شیری پر وہ ان کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اس کا کثرتی بدن اور اداکارانہ صلاحیتیں اسے بہترین ایجنٹ بنا سکتی ہیں۔ عامر میاں، اگر یہ کھیل جاری رہے تو کیا ہے؟ سکسینہ نے اچانک ہی چائے کا گھونٹ حلق میں انڈیلتے ہوئے کہا تھا۔ او مائی پلیئر سر، عامر خان نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے کہا۔ ویل، تم تیار ہو نا؟ وائی ناٹ سر، عامر خان نے اس کی آس کو یقین میں بدلتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کل مس جین تم سے ملیں گی۔ سکسینہ نے زمین زرخیز دیکھ کر بڑا اچھا بیج ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ارے کل کیوں؟ میں کسی بھی مس سے آج ہی کیوں نہ ملوں؟ عامر نے بے حیائی سے دانت نکالے۔ ارے یار، صبر نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے زمانے میں۔ ایک مرتبہ اسے دیکھو گے تو ساری ہالی ووڈ کی ایکٹریسوں کو بھول جاؤ گے۔ سکسینہ نے اس کی نفسانی خواہش کو مزید بھڑکایا۔ پھر تو میں قیامت تک انتظار کر سکتا ہوں سر، اس نے اپنی دائیں آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ نہیں، بے فکر رہو، قیامت سے پہلے ہی سب کچھ ہو جائے گا۔ کل تم اس وقت اس کے پاس چلے جانا، سکسینہ نے کہا۔ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی مزید باتیں کرنے کے بعد سکسینہ چلا گیا۔ ان کی ملاقات صفدر جنگ روڈ پر ایک خوبصورت بنگلے میں ہوئی تھی۔ بظاہر تو یہ کسی سرکاری محکمے کا ریسٹ ہاؤس تھا، لیکن اصل میں یہ بنگلہ را کا سیف ہاؤس تھا، جہاں عامر خان اور کرائے کے ٹٹو لائے اور لے جائے جاتے تھے۔ اگلے روز وہ وقت مقررہ پر سیف ہاؤس میں پہنچ گیا، جہاں بنگال کے ساحرہ مس جین اور سکسینہ اس کے منتظر تھے۔ مس جین را کی انسٹرکٹر تھی اور بلا کی ذہین تھی۔ اس کے سدائے ہوئے کئی زرخیز ایجنٹ بڑی کامیابی سے بھارت ماتا کے دشمنوں کی صفوں میں سرگرم عمل تھے۔ را کے اعلیٰ حلقوں میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایک مرتبہ مس جین کی تربیت میں آنے والا کوئی ایجنٹ اس کے لیے جان دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ مس جین کا بے پناہ نسوانی اور جنسی حسن تھا، اور را کے حلقوں میں جنسی بلی کے نام سے مشہور تھی۔ را کے چنگل میں پھنسنے والے کسی بھی ایجنٹ کے ذہن میں اگر کوئی معمولی سا بھی کوئی سوال یا بغاوت جڑ پکڑتی تو مس جین کی جنسی تھراپی سے اس کی مکمل برین واشنگ ہو جاتی تھی۔ عامر نے اسے ہاتھ ملاتے ہوئے اس بات کا یقین کر لیا کہ سکسینہ کے بتائے ہوئے سے بھی وہ آگے کی چیز ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت، سمارٹ اور جنسی کشش کی حامل لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ وہ واقعی ایسی تھی جسے ایک مرتبہ ملنے کے بعد دنیا کا بڑے سے بڑا پارسا بھی اسے بار بار ملنے کی خواہش رکھتا، جبکہ عامر تو تھا ہی پرلے درجے کا پاپی۔ وہ تو کالج لائف میں ہی گناہ آلود زندگی بسر کر رہا تھا۔ یہ الگ بات کہ اسے اپنی کزن فریدہ سے بہت محبت تھی، جس نے آج تک عامر کو اپنے نزدیک نہیں پھٹکنے دیا تھا، اور عامر نے بھی کبھی اس سے متعلق اس طرح کے جذبات محسوس نہیں کیے تھے جیسے وہ عموماً کلبوں میں اپنے ناچنے والی لڑکیوں سے متعلق کیا کرتا تھا۔ لیکن اس نے کبھی فریدہ سے الگ ہونے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ فریدہ نے اسے متعدد مرتبہ آوارہ مزاج لڑکیوں کے ساتھ گھومنے اور ڈسکو میں جانے سے روکا تھا، اور ہر مرتبہ عامر نے اس سے وعدہ کرنے کے باوجود اپنی یہ عادت ترک نہیں کی تھی۔ جین نے پہلی 2-3 ملاقاتوں ہی میں اس کی اچھی بھلی برین واشنگ کر دی تھی۔ اس نے عامر خان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ کشمیری مجاہدین دراصل کشمیر کی آزادی نہیں بلکہ بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کچھ بھی وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ غیر ملکی طاقت کے اشارے اور آشیرواد سے کر رہے ہیں۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں
وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔